السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بہت تیزی سے سعودی عرب اور دنیا کے چند طاقتور ترین افراد میں سے ایک کی شکل میں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ 32 سالہ شہزادے کو سعودی عرب کی فوج، خارجہ پالیسی، معیشت اور روزمرہ کی مذہبی اور ثقافتی زندگی پر اثر و رسوخ حاصل ہو چکا ہے۔ سعودی ولی عہد کو ہی اس وقت اسلامی مملکت میں جاری کرپشن کے خلاف مہم کا روح رواں سمجھا جا رہا ہے، اور ان کی ذات میں طاقت کا ایسا اجماع ہو چکا ہے جو کہ سعودی عرب کی تاریخ میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اس طاقتور شہزادے سے ملیں جو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ بدلنے جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں، بس یہ معلوم ہوا کہ وہ شاہ سلمان کی تیسری اہلیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں اور انہوں نے زندگی کا زیادہ وقت والد کے زیر سایہ گزارا ہے۔ 2015 عیسوی کے ایک نیو یارک ٹائمز کے مضمون میں شہزادہ محمد بن سلمان کے غیر متوقع عروج کی تفصیلات دی گئی ہیں، جنہوں نے اپنے سے بڑے 3 ستیلے بھائیوں کو پیچھے چھوڑ کر یہ مقام حاصل کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے پاس قانون کی ڈگری ہے جو انہوں نے ریاض کی کنگ سعود یونیورسٹی سے حاصل کی، جبکہ اپنے والد کے لیے کئی طرح کے مشیروں کے کردار ادا کر چکے ہیں۔ انہیں واٹر سپورٹس جیسے واٹر سکیننگ پسند ہیں، جبکہ آئی فونز اور ایپل کی دیگر ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جاپان ان کا پسندیدہ ملک ہے جہاں وہ اپنے ہنی مون پر بھی گئے۔ نیو یارک ٹائمز کو سعودی شاہی خاندان کے ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا، یہ واضح ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہیں ہمیشہ اپنے عوامی کردار کے بارے میں فکر مندی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمباکو نوشی اور رات گئے باہر گھومنے سے گریز کرتے ہیں۔ تاہم انہیں مہنگی اشیاء کی خریداری کرنا پسند ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق انہوں نے کچھ عرصے پہلے ایک روسی تاجر سے 500 ملین یورو کی یارڈ جنوبی فرانس میں تعطیلات مناتے ہوئے خرید لی تھی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جنوری 2015 میں پہلی مرتبہ دنیا بھر کے میڈیا کی شاہ سرخیوں کا اس وقت حصہ بنے جب انہیں شاہ سلمان نے بادشاہت سنبھالنے کے بعد وزیر دفاع مقرر کیا۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی، اور اب 32 سال کی عمر میں بھی وہ دنیا کے کم عمر ترین وزیر دفاع ہیں۔ وزیر دفاع کی حیثیت سے وہ سعودی عرب کی حوثی باغیوں کے خلاف جاری جنگ کے اہم ترین فریق ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ قطر کو الگ تھلگ کرنے میں بھی ان کا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر دفاع کے کردار سے ہٹ کر بھی ان کے پاس سعودی عرب کی ریاستی آئل کمپنی سعودی ارامکو کا کنٹرول ہے۔ 2016 عیسوی میں انہوں نے طویل المیعاد اقتصادی منصوبے ویژن 2030 کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد سعودی عرب کی معیشت کا انحصار تیل سے ختم کرنا ہے۔ حال ہی میں اس منصوبے کے تحت انہوں نے 500 ارب ڈالرز کا شہر نجوم بحیرہ احمر کے کنارے تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح وہ اس وقت بھی شاہ سرخیوں کا حصہ بنے جب انہوں نے بیان دیا کہ سعودی عرب میں اعتدال پسند اسلام کو رائج کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح وہ رواں برس سعودی خواتین کو گاڑیاں چلانے کی اجازت دینے کے فیصلے کے بھی روح رواں قرار دیے جاتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ملک کی بیشتر اہم شخصیات کو کونے سے لگا دیا ہے۔ پرنس محمد بن نائف ان سے پہلے سعودی ولی عہد اور وزیر داخلہ تھے، جنہیں رواں سال جون میں برطرف کیا گیا، اور ان کی جگہ شہزادہ محمد بن سلمان نے لے لی۔ علاوہ ازیں کرپشن کے خلاف مہم کے دوران سعودی عرب کی نیشنل گارڈز کے سربراہ شہزادہ متعب بن عبداللہ کو بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔
اسی طرح شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی سیکیورٹی معاملات کے 3 ستونوں پر مؤثر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، یعنی وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور نیشنل گارڈز۔ سعودی عرب میں اختیارات کے اجتماع کی ایسی مثال کی نظیر اس سے قبل موجود نہیں۔ انہوں نے امریکی انتظامیہ سے بھی اچھے تعلقات قائم کر رکھے ہیں اور سابق صدر باراک اوباما نے انہیں اسمارٹ قرار دیا تھا۔ اسی طرح وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے بھی مضبوط تعلق قائم کر چکے ہیں۔ جب شاہ سلمان کا انتقال ہوگا تو سعودی ولی عہد ایسے بادشاہ کے روپ میں نظر آئیں گے جو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، یعنی جوان حکمران جو ہو سکتا ہے کہ دہائیوں تک اقتدار پر برقرار رہے۔